اس لیے شاعر نے کہا کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا۔ ایک اور شاعر نے کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن فطرت کا شاہد مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید اگر رحمت ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ قرآن کتاب ہے، نبی الاسلام صاحب کتاب ہے۔ قرآن علم ہے تو نبی الاسلام عمل ہے۔ قرآن قال ہے تو نبی الاسلام حال ہے۔ قرآن اجمال ہے تو نبی الاسلام اس کی تفصیل ہے۔ قرآن اگر متن ہے تو نبی الاسلام اس کی تشریح ہے۔ قرآن اگر ذکر ہے تو نبی الاسلام مذکر ہے۔ قرآن اگر نصیحت ہے تو نبی الاسلام ناصح ہے۔ قرآن اگر وعظ ہے تو اللہ کے نبی الاسلام واعظ ہے۔ قرآن اگر ہدایت ہے تو نبی الاسلام ہادی ہے۔ قرآن اگر نور ہے تو نبی الاسلام سراجا منیرا ہے۔ قرآن اگر رحمت ہے تو اللہ کے نبی الاسلام رحمت للعالمین ہے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی وہ ساری کی ساری قرآن کا مجسم نمونہ تھی۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن مجید سے مجسم شکل میں دیکھنا چاہتا تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھ لیتا۔ اس لیے حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ ذات و صفات کی آیات اعمال نبوی، تکوین کی آیات استدلال نبوی، توجہ الی اللہ کی آیات خلوت نبوی، تربیت خلق کی آیات جلوت نبوی، مہر کی آیات جمال نبوی، قہر کی آیات جلال نبوی، تجلیات حق کی آیات مشاہدہ نبوی، ابتغاء وجہ اللہ کی آیات مراقبہ نبوی، ترک دنیا کی آیات مجاہدہ نبوی، احوال محشر کی آیات محاسبہ نبوی، نفی غیر کی آیات فنایت نبوی، اثبات حق کی آیات بقایت نبوی، نعیم جنت کی آیات شوق نبوی، عذاب جہنم کی آیات خوف نبوی، انعام کی آیات انس نبوی، انتقام کی آیات حکم نبوی۔ قرآن پورا کا پورا کلام اللہ ہے تو دوسرے لفظوں میں یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے اللہ رب العزت نے کیے ہوں اور جن کے ذکر کو انہوں نے بلند فرمایا ہو، ان کی شان میں ہم خطا کار اور گناہ گار کیا کہہ سکتے ہیں۔ سچی بات تو یہی ہے کہ شاعر نے کہا ہزار بار بشویم دہن لمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ہزار مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لیں پھر بھی ہم خطا کاروں کے لیے آپ کا نام نامی اسم گرامی لینا بے ادبی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، صادق الامین بھی ہیں تو رحمت للعالمین بھی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ چنانچہ آپ کی صحبت مبارکہ میں ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان غنی آئے تو ذی النورین بن گئے، علی المرتضیٰ آئے تو باب العلم بن گئے، سلمان رضی اللہ عنہ آئے تو اہل بیت میں سے بن گئے، ابو ذر رضی اللہ عنہ آئے تو فقراء کے تاجدار بن گئے، حمزہ رضی اللہ عنہ آئے تو سید الشہداء بن گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے تو حافظ الحدیث بن گئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے تو فقیہ امت بن گئے، ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے تو امام المحدثین بنے،
ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تو امام المفسرین بنے، حنظلہ رضی اللہ عنہ آئے تو غسیل الملائکہ بنے، بلال رضی اللہ عنہ آئے تو مؤذن بنے۔ جس نے نماز پڑھتے دیکھا وہ نمازی بنا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک معیت میں بیت اللہ کو دیکھا وہ حاجی بنا، جس نے چہرہ انور کو دیکھا وہ صحابی بنا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہر کسی کو فائدہ ملا، ساری مخلوق کو فائدہ ملا۔ انسانوں کو تو ملا، انسانوں کے ساتھ جنوں کو اور انسانوں کے ساتھ جانوروں کو، حتیٰ کہ ملائکہ کو بھی ملا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، جبرائیل کیا آپ کو میری رحمت للعالمین سے حصہ ملا؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری سے پہلے مجھے ہر وقت اپنے انجام کی فکر رہتی تھی۔ میں نے شیطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مردود ہوتے دیکھا تو اس وقت سے میرے دل میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، ہر وقت خوف میرے اوپر غالب رہتا تھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات اتاری، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ آیات چونکہ میرے بارے میں تھیں تو ان آیات کے اترنے کے بعد مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے ہاں میرا انجام اچھا ہوگا، مجھے بھی آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ نصیب ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگنا تو امت کے لیے رحمت تھا ہی صحیح، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو اس وقت فجر کا وقت قریب تھا، مگر سب لشکر والے اس قدر تھکے تھے کہ سو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو آج پہرا دے اور ہمیں جگائے؟ بلال لانو نے ذمہ داری لے لی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سو جائیں میں جگا دوں گا۔ چنانچہ سب سو گئے، بلال لانو پہرا دیتے رہے۔ اللہ کی شان کے کھڑے کھڑے ایک جگہ انہوں نے ٹیک لگائی تو ان کو کھڑے ہوئے نیند آ گئی۔ اب ایسے وقت میں سورج طلوع ہوا تو سورج کی کرنوں نے نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے بوسے لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا، بلال آپ نے تو کہا تھا کہ ہمیں جگائیں گے اور آپ خود بھی سو گئے۔ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سارے لشکر کو اس لیے سلا دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے قضا نماز کا مسئلہ واضح ہو سکے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ سونے والا پیش نہ آتا اور نماز قضا نہ ہوتی تو امت کو نماز قضا کرنا جو ہے اس کو ادا کرنا کون سکھاتا؟ تو جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی امت کے لیے رحمت ہو، ان کا جاگنا امت کے لیے کتنی رحمت ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی السلام نے امامت فرمائی اور 4 رکعت کی بجائے 2 پہ سلام پھیر دیا تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج کے بعد یہ نماز 2 رکعت بن گئی؟ فرمایا، لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں، میں بھلا دیا گیا ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے بھلا دیا گیا ہے کہ بھولنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سجدہ سہو کر کے نماز پوری کیسے کی جاتی ہے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت ہو، ان کا ہوش کے اندر بات چیت کرنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام امت کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اہل طائف نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر میں بیٹھنے بھی نہ دیا اور بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ تھے۔ ایسے وقت میں جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ وہ فرشتہ تھا جو پہاڑوں کا اور ہوا کا انتظام کرنے والا تھا۔ عرض کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، اگر آپ اجازت دیں تو ان 2 پہاڑوں کو ٹکرا کر اس بستی کے سب لوگوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے نہیں پہچان سکے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایمان قبول کریں اور میری اس ہدایت کی بات کو ماننے والے بن جائیں۔ چنانچہ عذاب ٹال دیا گیا تو نبی علیہ السلام ان کفار کے لیے بھی رحمت بن گئے، اور واقعی بعد میں اہل طائف مدینہ طیبہ آئے اور انہوں نے آ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔
جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام کے سامنے قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ آئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کس نے کیا کیا ہوا تھا. کہتے ہیں نا مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتیں یاد تھیں کہ انہوں نے بلال کے ساتھ کیا کیا تھا، خباب کے ساتھ کیا کیا تھا، خبیب کے ساتھ کیا کیا تھا، سمیہ کے ساتھ کیا. اگر استاد شاگرد کی محبت ہے تو وہ بھی غرض کی. کیوں؟ استاد پڑھا رہا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائیں گے، اور شاگرد پڑھ رہا ہے کہ مجھے علم مل جائے گا. حتیٰ کہ پیر مرید کی محبت بھی غرض کی محبت، کہ مرید کے دل میں میری تربیت ہوگی اور پیر کے دل میں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ غرض جیسی بھی ہو ہے تو غرض نہ پیچھے. ہاں کوئی محبت ایسی ہے جو بے غرض ہو. ایک مرتبہ ذہن میں سوچا کہ کوئی محبت دنیا میں بے غرض ہے، تو ذہن نے جواب دیا کہ مخلوق کی محبت بے غرض نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی غرض تو لگی ہی ہوئی ہوگی. پھر سوچا کہ کوئی محبت، پھر ذہن نے کہا اگر دنیا میں بے غرض محبت دیکھنی ہے تو ذرا 1400 سال پیچھے چلے جا. رات کا اندھیرا ہوگا، تم ایک ہستی کو دیکھو گے مصلی کے اوپر سجدے میں ہے، یا رب امتی یا رب امتی. کیا اس ہستی کو اپنے درجات کے پڑھنے کا تھا سما؟ نہیں، ان کو پہلے اللہ نے فرما دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. ان کو اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو بس کرنے لگ جائے گا. پھر وہ ہستی کیوں رو رہی ہے؟ اتنا لمبا سجدہ کہ بیوی اٹھ کے پاؤں ہلا کے دیکھتی ہے کہ ابھی زندگی تو ہے یا نہیں. یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے رو رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے ساتھ ایسی محبت، اس لیے قیامت کے دن انبیاء بھی نفسا نفسی پکارتے ہوں گے، ایک اللہ کے حبیب ہوں گے جو اس دن بھی امتی امتی فرما رہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر امت کے ساتھ شفقت و محبت تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت ہے تو پھر اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کثرت الصلاۃ والسلام علیہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنا، درود شریف پڑھنا. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ہم بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سید القراء ابن کعب رضی اللہ عنہ نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر تیسرا حصہ اپنے وقت کا درود شریف پڑھنے میں لگا دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو زیادہ کرے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2/3 حصہ درود شریف پڑھا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ نفع ہوگا. انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں پورا وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھوں گا. قال نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اذن یغفر ذنبک وتکفی ہمک. اگر تو ہر وقت مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ پھر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تیرے تمام غموں کو اللہ ختم فرما دے گا. عمر بن خطاب اللہ عنہ فرماتے تھے الدعاء والصلاۃ معلق بین السماء والارض. دعا اور نماز آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں. فلا يصعد الى الله منه شيء حتى يصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس وقت تک اوپر قبولیت کے لیے نہیں جا پاتی جب تک کہ ان میں نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھا گیا. اسی لیے ہر دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، بعد میں بھی پڑھنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد، کہ 2 درود شریف کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا. ایک حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے فرمایا من صلی علیہ فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب. اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے
اور وہ نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن مسعود عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی، فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، اب دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح تحمید تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی مجھ پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ والتشہد، اتحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں۔ ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے۔ دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایۃ فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایۃ فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارستاً حدیث النبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے، عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ